نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بر وقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام اکرام اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین، گزشتہ جمعہ کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہی ایمان ہے جس کی بدولت ہم جنت میں جا پائیں گے۔ اور ایمان کیا ہے کہ ایمان انسان کے قلب کی تصدیق، زبان کے اقرار کا نام ہے۔ اور تصدیق اور اقرار کس چیز کا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات عائد کیے ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان تک کے زمانے کو قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اس زمانے کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب جب سب لوگ خسارے میں ہیں تو بچے گا کون؟ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان باللسان، ایمان بالیقین، اس میں سے کون سا؟ یعنی کہ زبان کا ایمان، زبان کا اسلام، ظاہری ایمان، ظاہری اسلام، یا پھر قلب کا ایمان یعنی یقین والا۔ تو اب ہو رہا ہوں جائے اوپر گئے جڑا اس کے ساتھ ہی کہ نہ کنے سوچالا بورڈ جو ہے نا اس تے چابی رکھی دی، اس نال تالا کھول کے اندر کرسی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان باللسان یا ایمان بالیقین، تو ایمان باللسان سے مراد ظاہری ایمان، ظاہری اسلام ہے کہ ہم نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں مگر کام کے اعتبار سے مسلمان نہ ہو، جو کہ اصل میں یقین کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان یہاں مقصود ہے جس کی وجہ سے انسان خسارے سے بچے گا، جس ایمان کا تعلق دل سے ہو اور یقین کے ساتھ ہو، نہ کہ زبان کے ساتھ۔ اسی کو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جتنے فیصلے ہوں گے وہ ایمان کے بنا پر فیصلے ہوں گے۔ تمام کامیابی جو ہے مومنین کو ملے گی، مسلمانوں کو جو ہے وہاں بڑے حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے ذکر کیا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ فرمایا اسلام آئیڈینٹی ہے، صرف محض ظاہری،
کہ میرا نام ثاقب ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد صاحب مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان ہیں، یہ ہے آئیڈینٹی، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ اب ایمان کیا ہے کہ ایمان میرے ذاتی قلب کے یقین اور میرے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ میں جب اللہ کو اپنا معبود مان لوں، اور معبود اس طریقے سے کہ معبود حقیقی، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے سامنے نہ ہو، کہ میں یہ یقین رکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب و ذرائع کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل اسباب کے بغیر بھی مجھے کھانا پانی رزق دے سکتے ہیں، اور وہ بغیر کسی بہانے کے مجھے موت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسباب کے ہونے کا یقین جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ختم کر دے انسان، اور اللہ تعالیٰ کے ہونے سے جو ہے یہ یقین کو بٹھا لے، اس چیز کا نام ہے ایمان بالیقین۔ پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ صالح عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص خسارے سے بچا لیا گیا جس نے ایمان لایا، اور پھر فرمایا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کافی نہیں ہے کہ ایک انسان پختہ توحیدی ہے، وہ گھر میں اپنے اولاد کو کہتا ہے کہ بالکل آپ نے جو ہے اللہ پر یقین کر رکھنا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، مگر اندر سے وہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے خالی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزے اس نے نہ رکھے ہو، زکوٰۃ صدقات خیرات وہ نہ کرتا ہو، اور زبانی اس کا توحیدی ایمان بڑا مضبوط ہو، تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات، کہ اس نے اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، اور اعمال میں ام الاعمال فرمایا کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ سب سے پہلے جس چیز کا کل سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ سب سے پہلے اعمال میں سے، عبادات میں سے وہ نماز ہے، کہ نماز کے متعلق سوال جواب ہوگا سب سے پہلے کل قیامت کے دن۔ تو اعمال صالحات میں سے یہاں جو کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے ہوئے ہوں گے تو خسارے سے بچا لیا جائے گا، یہاں اعمال صالحہ میں سب سے پہلے عمل جو ہے اس کی نماز ہے، پھر اس کے بعد اس کی معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ سب چیزیں اعمال صالحہ میں ہیں۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ حق پر چلتا ہو، وہ حق پر یقین رکھتا ہو اور حق کی دعوت دیتا ہو۔ فرمایا کہ آمنو، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ بھی کر لیے، اب اس کے بعد حق کی دعوت دینی ہے۔ حق کی دعوت کیا ہے؟ کہ انسان جب پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کی دعوت دے، یہ نہیں کہ انسان ایمان والا بھی ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، پکا سچا نمازی ہے، پکا سچا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، مگر کسی کو دعوت نہیں دیتا، اس حق کو ادا نہیں کرتا جس حق کو احادیث میں ذکر کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ چیز حق ہے کہ ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ایک انسان ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر رہا ہے تو یہ اس کی ذات کا فائدہ ہے، مگر یہاں مقصد حیات پورا نہیں ہوتا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اب حق پر بھی اس کو چلنا ہے اور حق کی دعوت دینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو اعمال صالحہ وہ خود کرتا ہے اس کی دعوت دینی ہے، جو نہیں بھی کرتا اس کی بھی دعوت دینی ہے، اور
جن برائیوں میں خود ملوث ہے ان سے سب سے پہلے خود بچنا ہے اور دوسروں کو بھی باز رکھنا ہے، اور جو برائیاں خود میں نہیں ہیں دوسروں میں ہیں ان سے بھی لوگوں کو باز رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ منکرات سے روکا جائے۔ اب جب حق پر چلے گا انسان، حق کی دعوت دے گا، تو انسان کے اوپر آزمائشات آنے ہیں، انسان کے ساتھ جو ہے ایسے ایسے معاملات پیش آئیں گے، کبھی گھر کے اپنے جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ جیسے آج یہ عام سی بات ہے، جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں یا کسی گھر کا ایک آدمی جو ہے مدرسے سے فارغ ہو کے حافظ عالم بن کے آ گیا، باقی کسی کا ماحول ہے نہیں، تو اس شخص کو جس قدر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی پناہ، کہ مینٹلی وہ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کہ جب اس کو گھر والے خود، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن جو ہے طنز کے طور پر یہ کہے کہ تو وہابی بن گیا ہے، طنز کے طور پر کہے کہ تو مرزائی بن گیا ہے، طنز کے طور پر پتہ نہیں کتنے اس کے پیچھے جو ہے الزامات کی برسات کی جائے اور باندھے جائے اس کے دامن کے ساتھ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کیوں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب تم ایمان لے آئے، سب سے پہلے تمام آزمائشات کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، امتحانات کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، تمہاری جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، تمہارے اہل و عیال کے نقصان کے ذریعے سے، تمہارے اموال کے نقصان کے ذریعے سے، تمہارے ثمرات یعنی کہ کھیت کھلیان، فصلیں، پھل، میوے، ان چیزوں کے نقصان سے تم کو آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ان کو دی جائے جو صبر کرنے والے ہیں، کہ ان سب آزمائشوں کے بعد جو نکلا اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہا، اپنے ذہنوں کے اندر مایوسی نہیں لائی، نا امیدی کا شکار نہیں ہوا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو بشارت دے دو۔ اور بشارت کس چیز کی؟ جنت کی، کامیابی کی۔ تو یہاں فرمایا کہ جب ایمان لایا تو ایمان کے بعد آزمائشیں آنی ہیں، جب اعمال صالحہ کیے تو آزمائشات بھی آنی ہے، اور نفس نے ملامت کرنی ہے، نفس نے ہمیشہ روکنا ہے اعمال صالحہ کرنے سے۔ اب اعمال صالحہ بھی کسی طریقے سے حاصل ہو گئے، اب اعمال صالحہ کے اوپر استقامت تبھی ملے گی جب اس کو حق کے ساتھ دعوت دے گا انسان۔ پھر جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آزمائشات آنی ہے، پھر صبر کرنا ہے۔ فرمایا وہ شخص خسارے سے بچا لیا گیا، جیسا کہ پہلی آیت میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اور پھر خسارے سے بچنے کے اسباب بتا دیے، اس کی تمام تدابیر بتا دی، تمام حل بتا دیا کہ اگر خسارے سے تم نے بچنا ہے تو تم نے ایمان لانا ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں، اعمال صالحہ کے بعد ان کی دعوت دینی ہے حق کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کے بعد جو آزمائشیں آئیں گی، جو حالات آئیں گے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے، تب جا کر خسارے سے انسان باہر ہوگا۔ تو اب یہ سب چیزیں ہم میں سے ہر کوئی سوچے، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ کیا ہم خسارے سے بچا لیے جائیں گے؟ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں
بالکل شرک کرنے نہیں دیتا۔ اور شرک کیا ہے؟ فرمایا ایک شرک تو شرک حقیقی ہے، شرک جلی ہے کہ جو واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی اور چیز کو، وہ کہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا تو بہت سارے ہیں۔ یا پھر وہ کنایتاً یا شرک خفی کرے کہ جی اللہ تو ایک ہے مگر اسباب بھی تو ضروری ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک خفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے بنا انسان کو کھلا پلا سکتے ہیں، اسباب کے بنا انسان کو کامیاب کر سکتے ہیں، اسباب کے بنا انسان کو مال و ثمرات دے سکتے ہیں، اور اسباب کے بنا اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان میں جکڑ سکتے ہیں۔ ایک انسان یہ سوچے کہ یہ جو میں نے مکان بنایا ہے یہ ارتھ کوئک پروف ہے، یہ جو ہے بالکل فائر پروف ہے، یہ جو ہے یہ بالکل ویدر پروف ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلائیں گے وہ پورا زمین کے نیچے دس جائے گا، کہ اسباب تو پورے اختیار کیے تھے بچنے کے، مگر اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اسباب کے بنا فائدہ دیں گے، کہ ایک انسان پورے دن بھر مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اتنی محنت اتنے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور شام کو کیا 500 روپیہ، کتنا روپیہ 500 روپیہ لے کر جاتا ہے۔ اور وہی ایک شخص ہے جس نے نہ پڑھائی کی نہ کچھ کیا، کسی ایم ایل اے کے ساتھ 2 دن 4 دن چلا، اس نے جو ہے کسی طریقے سے اندر گھسا دیا، بڑا ملازم لگا دیا جی، کسی محکمے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ آدمی کی بڑی عہدیداری اس کو حاصل ہو گئی۔ تو بتائے اسباب تو وہ والا اختیار کر رہا تھا، مگر اس کو اسباب کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہے، فقیری مسکینی کی حالت میں، اور اس نے اسباب کچھ حاصل نہیں کیے، اسباب کو اختیار نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ معلوم چلا کہ یہ اسباب بھی شرک ہے، یہ اسباب بھی شرک ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر کوئی جو ہے آج کے اس دور میں اسباب کی نفی کرے، بار بار اسباب کی نفی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے کا زبان سے بار بار اقرار کرے، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تھوڑی سا اثر ڈال دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔